ابھی ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ آج وہ تمام ثبوت اپنے ساتھ لے کے آتے. تو میں نے کاشف صاحب نے اور عارف امین بھٹی صاحب نے کوشش کیا کہ وہ اگر ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے تو وہ جا کے کورٹ میں معذرت کر لیں، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں ہے. تو اس لیے اب ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. خبر ہے جس سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہیجان پیدا ہو گیا پورے ملک میں، اور ایک بہت ہی نامور اینکر جو ہے وہ اس کی زد میں ہے. مجھے امید ہے پوری اب بھی کہ وہ آئیں گے اور ان شواہد کو شیئر کریں گے. باقی چیزیں انہیں اوائڈ کرنی چاہیے. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، زینب قتل کیس منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا خود خبر بن گیا. سینئر اینکر پرسن شاہد مسعود کی جانب سے کیس کے مرکزی ملزم عمران کے 37 اکاؤنٹس اور ان میں کروڑوں روپے موجود ہونے کی خبر آج کل میڈیا میں بھی اور پورے ملک میں زیر بحث ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا اپنی خبر میں کہ اس ملزم کا تعلق پورنوگرافی کے ایک انٹرنیشنل ریکٹ سے ہے، جس کا حصہ ایک صوبائی وزیر اور ایک MNA بھی ہے. آج سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس کیس کی سماعت کی چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور انہوں نے سینئر اینکر پرسن سے ثبوت مانگے ان کی خبر کی سپورٹ میں، لیکن انہوں نے نہ تو ثبوت پیش کیے اور نہ ہی معافی مانگی، جس کا آپشن اینکر پرسن حامد میر صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا. تجویز دی گئی تھی کہ وہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ معافی مانگ لے، لیکن وہ معافی بھی نہیں مانگی انہوں نے. اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں آگے چل کے چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اور اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے DG FIA کے سربراہی میں ایک JITB قائم کر دی ہے. لیکن سوالات کافی اہم ہیں کہ کیا پاکستانی میڈیا اپنی ساکھ کھو رہا ہے، اور خبر دینے سے پہلے تحقیق اور تصدیق کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا ڈاکٹر شاہد مسعود نے جان بوجھ کر کسی ارادے کے تحت غلط خبر دی، یا پھر ان سے غلطی ہوئی، یا پھر اس کی وجہ کوئی اور تھی؟ اور کیا اب پاکستانی میڈیا کے لیے ایک نیا دوبارہ ضابطۂ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دی نیوز کے اور سینئر صحافی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی صاحب، ڈان نیوز کے پروگرام ذرا ہٹ کے اینکر پرسن ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے. انصار عباسی صاحب، میڈیا خود ہی خبر بن گیا اس سے زینب قتل کیس کے بعد. یہ جو واقعہ ہوا شاہد مسعود صاحب کا، انہوں نے خبر دی اور دعویٰ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہا کہ نوٹس لیں اس معاملے کا، میرے پاس بڑے اہم شواہد ہیں، وہ نہیں پیش کر سکے. میڈیا کی کریڈیبلٹی کتنی متاثر ہوئی، اور اس خبر سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ ان سے غلطی ہوئی یا کہیں ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ خبر دی؟ دیکھیں، جہاں تک میڈیا کی کریڈیبلٹی کی بات ہے تو بینگ اے جرنلسٹ، ایک پریکٹسنگ میڈیا میں پریکٹس، چونکہ میں خود پریکٹسنگ جرنلسٹ ہوں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ بہت پہلے اور خاص طور پہ جوڈیشل موومنٹ کے دوران بہت عزت ہوئی میڈیا کی، بہت رسپیکٹ ہوئی. اور ایون اس سے پہلے بھی پرنٹ میڈیا، چونکہ جنرلی پرنٹ میڈیا سے متعلق ہی لوگوں کو، جرنلسٹ کو دیکھا جاتا تھا، اور وہاں بھی حالات بہت بہتر تھے. لیکن ڈیورنگ دا ریسنٹ آئی تھنک 4-5 ایئرز یہ جو پاکستان میں کچھ عجیب سا فیشن چلا ہے کہ آپ جو دل چاہے کہہ دیں، کسی کی پگڑی اچھال دیں، کسی کو لوگوں کو ان کو ابھاریں کہ کسی کے اوپر حملہ کر دیں. یعنی کہ آپ فری فار آل ہے، آپ جو مرضی آئے. اینکر پرسنز یا رپورٹنگ اس قسم کی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا، یعنی آپ فیکٹس کو چیک نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس قسم کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور جس سے لوگوں کی جانے تک جا سکتی ہوتی ہیں. تو یہ تو جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے کیا، دیکھیں یہ تو فیشن بن چکا ہے ہمارے میڈیا کا. ویسے الیکٹرانک میڈیا کی بات کروں، ٹیلی ویژن چینلز کی بات کروں، جس طرح ایڈیٹوریل کنٹرول ہونا چاہیے، کہیں بہت ہی کم اس قسم کا ایڈیٹوریل کنٹرول نظر آتا ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ یہ ہم ڈاکٹر شاہد کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیچھے جائیں پچھلے 3-4 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح لوگوں نے مس یوز کیا اپنی اس فریڈم آف ایکسپریشن کو اور فریڈم آف پریس کو، جس طرح الیکٹرانک میڈیا اور ٹی وی چینلز نے مس یوز کیا، تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ نہ کرے کہ یہ حالات اس قسم کے جا رہے ہیں، یہ تو ملک میں انارکی پھیلا دیں گے اور کچھ بھی مطلب قتل عام کروا سکتے ہیں. اور ہمیں ایک جو آزادی ملی ہوئی ہے، جو اسپیس ملی، ہم اسے خود ہی ختم کر رہے ہیں. دیکھیں، اور اس کیس کو میں کہتا ہوں کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ چلیں فار اے چینج یہ اسپاٹ لائٹ میں آ گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. بیسک رسپانسبلٹی جرنلسٹ کی ہے، نہ جرنلسٹ ایسوسیشنز،
نہ یہ جو ہمارے آنرز کی، بے شک وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن ہے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ہمارے جو دوسری ایسوسیشنز ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا. ایڈیٹوریل کنٹرول اتنا لوز ہے ڈفرینٹ میجورٹی نیوز چینلز میں کہ جس طرح وہ لوگ رات کو بیٹھ کے یا مختلف ٹائمز کے اوپر جس قسم کی وہ نہ تصدیق کی جاتی ہے کسی ڈاکومنٹ کی، نہ اپنے فیکٹس کو ایسرٹن کیا جاتا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کریڈیبلٹی تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو عجیب تماشا لگا ہوا ہے ایک، میں آپ کو بتا دوں. اور یہ ایسا تماشا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو ہم اپنی صحافت کی بات کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے. یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ہے. پتہ نہیں کس طرف یہ دھکیل کے لے جائیں گے. بالکل. موشد صاحب، جب خود احتسابی کی بات ہو ہی رہی ہے میڈیا کی، تو ہم نے خود کیا چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس خبر کا نوٹس نہ لیتے تو شاید یہ بھی بہت ساری خبروں کی طرح لوگ بھول جاتے، کچھ بھی نہ ہوتا. میڈیا کے جو ہیں ہمارے خود ذمہ داران ہیں، ہماری جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہیں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میرے خیال میں سمر، نہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ غلط خبر آئی ہے، اور نہ ہی آخری دفعہ ہوا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس خوش فہمی میں رہنا چاہیے کہ اس دفعہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ غلط خبریں آنا بند ہو جائیں گی. دیکھیے، جیسے انصار نے کہا، بڑے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ اسپاٹ لائٹ میں آ گیا، اس سے پہلے بھی بہت چیزیں اسپاٹ لائٹ میں آتی گئی ہیں، جن میں سے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال کچھ بلاگرز کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا گیا، اور چینلز پہ بیٹھ کر کے بغیر کسی ثبوت کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، ان کی جانوں کو خطرہ ہوا، وہ باہر چلے گئے. بعد میں ایف آئی اے نے تحقیقات کی تو نہیں ہوا کچھ بھی ایسا. مجھے یہ لگتا ہے، میں آئی ایگری ود انصار صاحب، کہ ہم نیم حکیم خطرہ جان بن چکے ہیں. ہم بغیر تحقیق کے خبر دے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آدھے صحافی، آدھے تو نہیں، مطلب اگر آپ کہہ دیں صحافتی برادری میں سے جو آدھے صحافی ہیں، ان میں سے آدھے حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے اپنے آپ کو، ہر صحافی نے کسی نہ کسی نظریے سے، کسی نہ کسی سیاسی سوچ سے، کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ کر لیا ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے. صحافی کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کسی ایک طبقے یا کسی مکتبہ فکر کی نمائندگی کرے. اس کو تحقیق کرنی چاہیے. جب آپ خبریں دیکھتے ہیں، اب آپ کو یاد ہوگا انصار صاحب کے اپنے اخبار میں خبر لگی، جب نواز شریف صاحب کو سزا ہونی تھی جس روز، اس دن لیڈ لگ گئی کہ نواز شریف بچ جائیں گے. تو ظاہر ہے وہ ایڈیٹوریل کنٹرول کہاں گیا. پھر لوگوں کی نجی زندگی میں ہم گھس جاتے ہیں. عمران خان کی شادی کی خبر لگ گئی، وہ شادی کی خبر آج تک پروف نہیں ہوئی، نہ ہی ادارے نے معافی مانگی. تو یہ ساری چیزیں، بہت سے ہم سمیت بہت سے اداروں میں ایسی خبریں چلی ہیں جن کی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، اور نہ ہی، اور فورمز جو ہے، پیمرا ہے، وہ اگر کہیں پہلے ایکشن لیتا تھا تو اس کے خلاف سٹے ہو جاتا تھا. پاکستان پریس کاؤنسل، اے پی این ایس ہیں، پی ایف یو جو ہے وہ کئی دھڑوں میں پڑ چکی ہے، اور باقی جو ہم نے صحافتی تنظیموں کا حشر دیکھا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی امید ہے. دیکھیں، اداروں کے اندر جو ایڈیٹر کا آفس تھا وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ وہ مالکان اور جو اینکرز ہیں یا مالکان اور رپورٹرز کے درمیان بفر کا کام کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ اینکر ڈائریکٹ ہوتا ہے مالک کے ساتھ، وہ اس کی خواہشات کے اوپر خبریں بھی دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ان کو گارڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے جو کہ کسی صحافی کا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں، خبر لے کر کے آئیں. جو پہلے ہمیں سکھایا گیا کہ کم از کم 2 سورسز سے آپ کنفرم کریں، وہ تو بالکل ختم ہو گیا. اور یہ صرف سمر یہاں کا مسئلہ نہیں ہے. امریکی صدر کو دیکھ لیں، وہ سی این این، نیو یارک ٹائمز کو کہہ رہا ہوتا ہے یور فیک نیوز. تو یہ، اور پھر امریکہ جیسے جو مغرب اپنے بہت ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جولین اسانج اور ایڈورڈ سنوڈن کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے پبلک انٹرسٹ کی خبر دی. ہم سب یہ بھول گئے ہیں کہ ہم آئینی طور پر، قانونی طور پر ہم صرف لوگوں کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کے لیے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کسی حکومت کے لیے رپورٹ نہیں کرتے. ناظرین، جہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. امتیاز عالم صاحب، آپ تو سینئر صحافی ہیں، پرانے صحافی ہیں. خرابی آپ کو کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ کہاں سے چیزیں چینج ہوئی ہیں، خراب ہوئی ہیں؟ تحقیق، سچائی اور کنٹرول، یہ کہاں گئی ہیں سب چیزیں؟
دیکھیے میڈیا میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. اب میڈیا میں ویسا ادارتی نظام رہا نہیں ہے. اب مثال میڈیا کا مسئلہ ہے ریٹنگز کا، اور ریٹنگز ملتی ہے سنسنی خیزی سے، جھوٹ سے، الزام بازی سے، سخت بولنے سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے. یہ کلچر بن گیا ہے. یہ پیریڈ بہت خوفناک ہے میڈیا کا. اٹس اے بیڈ 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 کلچر آف میڈیا، اور اس میں سبھی دور میں شامل ہو گئے ہیں. اور خاص طور پہ اس پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل تل پڑا کہ جمہوریت کو کسی طریقے سے پٹری سے اتارنا ہے، اور سوائے اس کے کہ سنسنی خیزی کے اور لوگوں پہ الزام لگانے کے ہم بیٹھتے ہیں، ججمنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. ہم ججمنٹ کے اوپر ججمنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی فیصلہ اناؤنس نہیں ہوا ہوتا، سپریم کورٹ میں کاروائی جاری ہوتی ہے کہ شو ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ آنے والا ہے، یہ فیصلہ آئے گا یا وہ فیصلہ آئے گا. ہم نے دیکھا عدلیہ نے بھی اجازت دی کہ عدلیہ کے باہر ایک پورا میڈیا ٹرائل چلتا رہا کیسز کا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ شام کو جو جتنے پروگرامز ہوتے رہے ہیں اس میں ایک اور ٹرائل چلتا رہا ہے. اب یہ بہت ٹرائل وہاں ہوتا تھا، ایک ٹرائل شام کو میڈیا پہ ہوتا تھا. بالکل جی ہاں. تو یہ کوئی صحیح رجحانات نہیں ہے. دوسرا ہم بھول گئے ہیں کہ صرف سیاست ہی نہیں ہے، اور صرف لیڈروں کے بیانات نہیں ہیں جو صحافت کا مرکز ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ بہت سارے بیانات تو خبر بھی نہیں ہوتے اور اخبارات میں چھپتے بھی نہیں ہیں عالمی سطح پہ. لیکن ہمارا سارا زور عمران خان نے کیا کہہ دیا، نواز شریف نے کیا کہہ دیا، فلاں نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا جواب دے دیا. پھر سیاستدانوں نے بھی بد کلامی کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ یہ چل پڑا. اور ہمارے بعض لوگ تو ان کا پیشہ ہی یہ بن گیا ہے کہ انہوں نے سنسنی خیزی پھیلانی ہے، دوسروں پہ ہتک کے الزامات لگانے ہیں، انہیں کسی ایک کا یا دوسرے ملک کا ایجنٹ بنانا ہے، انہیں ان کی مٹی پلید کرنی ہے. اور ہمارے ہاں ازالہ حیثیت عرفی کا جو قانون ہے ڈیفیمیشن کا، وہ ہے ہی نہیں. جہاں تک تعلق ہے میڈیا ایتھکس کا، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے پرائمر پڑھے ہوں گے اور بہت سارے ایتھکس کے کوڈ پڑھے ہوں گے، تو یہ سب جانتے ہیں. ایک فرد کے طور پہ بھی جو ہے ایک صحافی ایک انفرادی طور پہ بھی سمجھتا ہے، جاننا چاہیے اسے اگر وہ صحافت میں ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاقی دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں مقابلہ ہے اس بات کا. ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح پیمرا نے نوٹسز بھی لیے ہیں، اور اس میں جو کمپلینٹ کمیشن میں کاروائیاں بھی ہوئیں، وہاں پہ ہم خود بھی پیش ہوئے کمپلیننٹ کے طور پہ، کیونکہ ہماری جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا. لیکن اس پہ کیا ہوا کہ چیف جسٹس اس بات کا نوٹس بھی لے کہ ہائی کورٹس نے کتنے تھوک کے حساب سے اسٹے آرڈرز دیے ہوئے ہیں عزت حتک کے معاملے میں، اور جہاں لوگوں کی زندگی جس میں ہیٹ اسپیچ انوالو تھی، جس میں لوگوں کو مارنے اور مروانے کی اپیلیں دائر ہو رہی تھی اور اشتعال دلایا جا رہا تھا، اور یہ لیکن ہائی کورٹ اسٹے آرڈرز دیتی رہی. اور اس نتیجہ کیا ہوا، وہ جو تھوڑی بہت کوشش تھی بھی ریسٹین لانے کی، وہ ختم ہو گئی. پھر میڈیا میں بہت سارا جو کاروباری معاملہ آ گیا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم 2-4 ارب روپے مہینہ کماتے ہیں، چلیے ایک میڈیا بھی صحیح، اس میں کیا خرچہ آتا ہے. تو انہوں نے اپنے پولیٹیکل لیوریج کے لیے میڈیا بنا لیے ہیں، اور اس میں انتہائی انٹرینڈ قسم کے لوگ آ گئے ہیں، جنہیں بولنے کی تمیز ہے، جو نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، نہ جستجو کرتے ہیں، نہ ویریفائی کرتے ہیں، نہ کوئی ان کا تہذیبی اور اخلاقی کوئی ڈسپلن ہوتا ہے. لہذا میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت یہ مایوس کن پیریڈ ہے اور افسوسناک ترین دور ہے میڈیا کا اس وقت. بالکل. انصار باسی صاحب، آج آئیر نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے تجویز دی کہ شاہد مسعود صاحب معافی مانگ لیں، جبکہ انہوں نے شاہد مسعود صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو ثبوت ہیں اور یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا. اور حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر سزا ہوتی ہے تو یہ میڈیا کے لیے، صحافت کے لیے ایک برا پریسیڈنٹ ہوگا. ہونی چاہیے سزا؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وائلیشن ہے، اگر آپ نے پریس فریڈم کو مس یوز کیا ہے اور خبر فرض کریں، اور جس طرح خبریں غلط ہو جاتی ہیں، یہ بھی آپ بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ خبریں غلط بہت دفعہ چھپ جاتی ہیں، معافی مانگ لی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جس طرح مبشر نے ذکر کیا، اور انفارچونیٹلی جو مبشر کا جو دونوں مثالیں دی وہ ہمارے نیوز پیپر سے تھیں. دیکھیں بالکل احمد نورانی نے خبر دی، وہی جو سپریم کورٹ والی، نیوز پیپر نے اور احمد نورانی نے معافی مانگی بیکاز وہ غلط خبر تھی،
اور اس کے اوپر شرمندگی تھی, ہمیں شرمندگی ہوئی ہے, یہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس خبر سے اگر فرض کریں کسی کوئی ہرٹ ہوا ہے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ لیگلی پروسیڈ کریں آپ کے اگینسٹ. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو ہم اس کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اور یہ جو اصل میں جو شر انگیزی جو ہے نا, فتنہ انگیزی, یہ نیوز پیپر یا یہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ بھی ابھی بہت بہتر ہے. اصل تو فتنہ انگیزی پھیلا رہا ہے یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, ان چیکڈ بالکل. اور جس طرح ابھی امتیاز عالم صاحب کہہ رہے تھے, مور دین 600 آپ دیکھیں سو موٹو تو لے لیا چیف جسٹس نے. چیف جسٹس کو اصل اگر ہمدردی ہے اس ملک کے ساتھ, اور ان کو ہمدردی ہے پاکستان کی پریس فریڈم کے ساتھ, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم یہ انشور کریں کہ ہر کیس کے اوپر جا کے سٹے آرڈر نہ, یہ جو چینل کے اگینسٹ پروسیڈ کرتا ہے چینل جا کے سٹے آرڈر لے لیتا ہے. 600 سے زیادہ ریٹ آف دا گورنمنٹ, ریٹ آف دا پیمبرا کو زیرو کر کے رکھ دیا سٹے آرڈرز نے. اور میں آپ کو بتاؤں جو کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کہ معافی مانگ دے بات ختم ہو جانی چاہیے, دیکھیں معافی تو آپ کو اخلاقی طور پہ اور جرنلسٹک جو آپ کے پرنسپلز ہیں اس کے تحت معافی, جب غلطی ہو آپ کو معافی مانگنی چاہیے. میں تو اس بات کا قائل ہوں, معافی مانگیں, لیکن لیگلی میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کا رائٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جب تک, اور جو ہمارے حالات ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں ہمارے حالات ہیں, جب تک سزائیں نہیں ملیں گی, میں کہتا ہوں کہ ایسے اینکر پرسنز جو شرانگیزی کرتے ہیں یا جو غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, پیمرا کو اپنے اس ملک کے قانون کے تحت ان کو بین کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نیوز پیپر چینلز جو حد کراس کرتے ہیں, اگر انہوں نے کوئی ایسی وائلیشن کی ہے جو ایز پر لا وائلیشن ہے, ایز پر کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہے, ان کے اگینسٹ پروسیڈ کرنا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے. 30 دن 60 دن لائسنس آپ ان کا بند کر دیں تاکہ سبق سیکھیں. ہم تو دوسروں کو کہہ دیتے ہیں نا کہ رول آف لا, ہمارے لیے کوئی رول آف لا نہیں ہے. لیاقت صاحب پہ بین لگا ایک فورم سے دوسرے فورم سے جا کے انہوں نے نہیں میں آپ کو بتاؤں, نہیں ہمارے ایک بہت بڑی خرابی ہے. ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ میں جب کوئی غلط بات کروں گا نا, تو مبشر صاحب بھی ہم برادری کا مسئلہ بنا کے نہ کہیں گے جی یہ تو فریڈم آف پریس کا مسئلہ ہے, انصار عباسی کو آپ بخش دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ سزائیں ملنی چاہیے. اور پھر ڈیفیمیشن لا اس ملک میں ٹوٹلی ان افیکٹو ہے. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ہمدردی ہے تو پاکستان کے ڈیفیمیشن لا جس طرح کورٹس میں 3 مہینے میں فیصلہ ہوتا ہے, تو انشور کریں کہ 2-3 مہینوں میں, اور آپ ذرا ملین 20-30 لاکھ جرمانہ کریں نا ٹی وی چینلز کو, پھر دیکھیں کہ وہ بھی ایڈیٹوریل کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ تو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جس کو جو مرضی کر دیں, کوئی حد ہے ویسے. میں آپ کو بتاؤں, میں بینگ اے میڈیا پریکٹیشنر آئی ایم سو فرسٹریٹڈ کہ یار ہم تو بہت ظلم کر رہے ہیں اس معاشرے کے ساتھ, خدا کی قسم سے اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ناظرین جہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے میڈیا کریڈیبلٹی کیوں کھو رہا ہے. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. یہ سزا جزا کا معاملہ ہے یا نہیں ہے, سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس سے پہلے بھی سزائیں ہوئیں, لوگ دوبارہ آ کے بیٹھ کے اسی طرح سے ایک چینل سے کوئی سزا نہیں, کس کو یہ سزا ہوتی نہیں؟ سزا کسی کو سزا سے مراد ہے کہ کوئی سزا نہیں ہوتی. پابندیاں لگی, ایک فورم سے لگی پابندی, دوسرے فورم سے جا کے ریلیف لے لیا, ایک ادارے سے نکلے دوسرے فورم سے جا کے نکلے, جرمانے ہوئے, شو کاز نوٹس ملے. تو کیا اب ہمیں اپنی نارمز ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک نیا ضابطہ اخلاق خود سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے کہ اسپیس ہماری مزید کم ہو جائے؟ دیکھیے, ضابطہ اخلاق تو وہاں بنتا ہے جہاں اخلاقیات کا کوئی بھی چانس ہوتا ہے. جیسے انصار نے بالکل صحیح کہا, کون سے میڈیا میں اس وقت کون سی اخلاقیات یا سینسیٹیوٹیز, ہم حساس معاملات پہ, مذہبی معاملات کے اوپر ہر کوئی یہاں عالم بنا ہوا ہے, ہر کوئی جو ہے اپنی رائے دے رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. مذہب اتنا حساس مسئلہ ہے, آپ اس میں شروع ہو جاتے ہیں, آپ کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں, کسی کو آپ جو ہے مسلمان قرار دے دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جیسے امتیاز صاحب نے کہا, سوشل ایشو, معاشرتی ایشوز کے اوپر کتنے شوز ہوتے ہیں. تعلیم, صحت, رہائش, غربت ہمارے ملک کا اولین مسئلہ ہے. کس میڈیا چینل پہ ایک پروگرام آپ مجھے بتا دیں ہوتا ہے اس بارے میں جس میں فگرز کے ساتھ, کیونکہ ریٹنگ نہیں آئے گی. اب یہ جو ریٹنگ ہے اس میں بھی 900 میٹر کو لے کر کے آپ پورے ملک کے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو جو پھر طریقہ کار یہ طے پایا, جو جتنا شتر بے مہار بولے گا, جو جتنا زیادہ چیخ کے بولے گا, جو جتنی زیادہ
बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएगा, सबसे ज़्यादा सनसनी फैलाएगा, वो जो है उसको सबसे ज़्यादा रेटिंग भी मिलेगी, उसको सबसे ज़्यादा जो है एड्स भी मिलेंगे। तो ये सारा देखें, ये चक्कर है ना, ये हमारा माशरा भी बदकिस्मती से हमने, मीडिया ने भी उसमें अपना कोई किरदार अदा तामीरी नहीं किया है। हमने लोगों को मज़ीद बांटा है, फ़िरक़ों में बांटा है, हमने नस्ली मनाफरत फैलाई है, हमने मजहबी मनाफरत फैलाई है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है मुझे बताएं? सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मुझे कोई क्वार्टर जो है सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हुकूमत ही क्यों ना हो। जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो हम कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब जो है ना डेमोक्रेसी के चैम्पियन हैं। उसके अलावा जब फ़ौज की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना जनाब, ये तो बिल्कुल ये नो गो एरिया है। मीडिया में पोलराइजेशन हमने देखी ना बड़ी एक एक्सट्रीम लेवल पे, जब धरना शुरू हुआ उसके बाद से पनामा केस के दौरान हमने दो एक्सट्रीम्स देखी मीडिया के अंदर भी। देखो समर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहैसियत सहाफ़ी ये है कि हम लोगों के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। हम नवाज शरीफ के लिए या आर्मी चीफ साहब के लिए या चीफ जस्टिस साहब के लिए या और किसी इमरान खान साहब के लिए हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, हम प्रोग्राम नहीं कर रहे। अगर हम ये करते रहेंगे देन आई एम सॉरी, हम लोग गलत प्रोफेशन में हैं, हम लोग गलत राह पर हैं। इस सब को देखें, पहले आपके पास पाकिस्तान प्रेस काउंसिल भी है, आपके पास जो है पैमरा भी है, सब नाकाम हो गए। क्या करें अब? मुझे बताएं, सीनियर सहाफ़ियों को जब तक सीनियर सहाफ़ी मिलकर इस मसले को नहीं सुलझाएंगे, ये मसला कभी नहीं सुलझेगा। इम्तियाज़ आलम साहब, अब हमारी सहाफ़ी बरादरी को ही आगे बढ़कर एक कोड ऑफ कंडक्ट दोबारा नया बनाना होगा, इस मामले को सॉल्व करना होगा, माफ़ी तलाफ़ी की जानिब भी जाना होगा, या फिर सज़ा ही इस मसले का बेहतरीन हल है ताकि आइंदा के लिए लोग मोहतात हों? और क्या सज़ा के बाद मोहतात होंगे भी? देखिए, जायज़ जो तहदीद है और जो हदूद हैं उनका तयन ज़रूरी है, और फ़कत ये हमारे खुतबे देने से नहीं होगा कि सीनियर साहब बैठ जाएं, वो खुतबा दे दें और एक कॉल दे दें और एक कोड इशू कर दें। ऐसा कई बार किया जा चुका है। हमने काफ़ी लोगों को बुला के बिठा के कोशिशें की हैं माजी में कि हम ये क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी नस्लों के साथ, जिस तरह का बयानिया बना रहे हैं, जिस तरह की सोच बना रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ आज़ाद ये है कि एक जो तजियाकार है मुझ समेत, वो हर चीज़ का माहिर है। वो नफ्सियाती अमूर का माहिर भी है, वो खारजा अमूर का माहिर भी है, वो माशी अमूर का माहिर भी है। हमें ये वो नहीं है कि हम कह सकें जी मुझे इस मौजू का बिल्कुल नहीं पता, आप बराह करम किसी माहिर को बुला के इस पर बात कीजिए। अब फिर हमारे यहाँ क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं हो रही मीडिया की अपनी, इन हाउस भी होनी चाहिए, इन हाउस ombudsman मुकर्रर करने चाहिए, ओवरऑल ombudsman होने चाहिए, और इफेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए शहरियों की, और उसमें एकेडमिक्स भी हो जो मॉनिटर करें मीडिया के कंटेंट को, मीडिया की ज़बान को। हम एक ख़ास ज़बान सिखा रहे हैं, हम एक ख़ास बयानिया सिखा रहे हैं, हम एक ख़ास कल्चर लोगों को दे रहे हैं। अगर हम जिस तरह का हम कर रहे हैं मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी और मुग़ल्लज़ात का जो हमने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, तो वो ज़ाहिर उसका माशरे पे इम्पैक्ट होगा। अब तो बात करने की, बर्दाश्त करने की लोगों में वो ख़त्म ही कर दी है, ख़त्म हो गई है। लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते इख्तिलाफ राय को। फिर हमें देखना चाहिए कि रिपोर्टिंग को हम क्यों दागदार कर रहे हैं। हम अपने ख्यालात रखते हैं, हमें अपने ख्यालात रखने चाहिए, उसका इजहार भी करना चाहिए अपनी राय की शक्ल में, अपने कॉलम की शक्ल में हम राय दे सकते हैं। हम भी एक शहरी है और इंसान है, अपनी एक नुक्ता नजर रखते हैं, लेकिन पार्टी नहीं बन सकते ना, हम पार्टी बन रहे हैं। हाँ, लेकिन रिपोर्टिंग में आप ये काम नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग में आपको हकायक आवाम तक पहुंचानी है, और जर्नलिज्म क्या है? सिर्फ खबर, वो है स्टोरी टेलिंग। आपने खबर दी है और खबर देनी है, और ये हमारी, और हम सिर्फ अब पब्लिक इंटरेस्ट के सामने जवाब दे हैं। अवामी मफाद के अलावा सहाफ़ी का कोई मफाद नहीं होता। अगर कोई मुझे कहे कि ये खबर दी जा रही है ये रियासती मफाद के खिलाफ है, भाई कौन सा रियासती मफाद? ये अवाम के मफाद है। अवाम को पता लगना चाहिए उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, और मेरे पास वो एविडेंस होनी चाहिए मैं कह सकूँ। लेकिन मुझे कोई नहीं, सहाफ़ी को बतौर सहाफ़ी के मुझे हक नहीं बनता कि मैं लोगों के किरदार पे, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी पे, लोगों के ऊपर जजमेंट पे बैठूं। हम तो बिल्कुल सबसे काजुल कज़ाक बन गए। इसका हल है, इन शॉर्ट सजा इसका हल है? नहीं है, चीजें बेहतर होंगी उम्मीद है, या फिर जिस तरह वो बशीर साहब ने कहा कि बेहतरी होने वाली नहीं है? ये प्रेस काउंसिल बनी इस बुनियाद पे थी, इस अंडरस्टैंडिंग में थी, काम ही नहीं करेगी। उसमें जिन लोगों को ट्राई कर रहे हैं सारे लोग तो आपने प्रेस काउंसिल बिठा दिए, और पीबीए और ये जो हम जाके पैमरा के पास ये जमा कराते हैं लाइसेंस, और उसमें
साइन करते हैं कोड ऑफ एथिक्स को, कोई भी उस पर अमल दरामद नहीं करता। और एनफोर्समेंट बॉडी जो है उसके भी अपना किरदार मशकूक है, वो क्यों हुकूमत के कंट्रोल में हो, पैमरा के चीफ की अपॉइंटमेंट या उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, उसका कोई बाई पार्टीजन प्रोसेस हो, उसका कोई ऐसा हो कि लोग आज़ाद हों इंतजामिया की गिरफ्त से। हम बंदिशें कोई हक में हैं, लेकिन बंदिशें हम एग्जेक्टिव को, इंतजामिया को, रियासती इदारों को एक हथियार नहीं पकड़ा देना चाहते कि हमारी वो हमारे हकूक का और आज़ादी का और हमारी ज़बान बंदिशी, हमारी कलम बंद कर दे, हमारी ज़बान पे बंदिश लगा दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया को अपने फ़राइज़ अगर अंजाम दे रहे हैं सच्चे तौर पे, तो उन्हें बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा। आपको बेबाक हो, आप हकायक को छुपाएं मत, ये आवाम से आपका जो अहद है उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन आपको और मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं कि लोगों के बारे में तुम्हार भरता फिरूं और लोगों की को डिफेम करूं, उनकी इज्जतों से खेलूं, मुझे हक नहीं मिलता। बिल्कुल सही, हमें हक नहीं पहुंचता हम किसी को डिफेम करें। खबर देना हमारा हक है और हमें सिर्फ खबर तक ही महदूद रहना चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। अंसार वासी साहब, अब कुछ बात कर लें, अब हम किस तरफ जा रहे हैं। मीडिया की बात की जाए, क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, पहले एक दौर था, आप चूँकि पुराने और सीनियर साफ़ी हमारे, सिंगल कालमी खबर इदारों को, अफराद को हिला के रख देती थी, मगर अब लीड सुपर लीड से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वजह है? ये न्यूज़ की भरमार है, खबर की ट्रीटमेंट का मसला है, या फिर ये क्रेडिबिलिटी का इशू है? देखें, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक प्रिंट मीडिया का ताल्लुक है तो वहाँ तो अभी भी मेरा ख्याल है कि एट टाइम्स, मैं हर वक्त भी बात नहीं कर रहा कि एट टाइम्स सिंगल कॉलम खबर भी मैटर करती है और वो सच्ची खबर है। और मैं आपको बताऊँ, फिर भी लोग जो अखबार जब पढ़ते हैं उनको पता होता है कि कौन सा जर्नलिस्ट क्रेडिबल है और कौन सा क्रेडिबल नहीं है। वो एक अभी भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह प्रिंट के हालात एज अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ, बेशक मुबशर हों या इम्तियाज़ साहब हों, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा उन दोनों का, हम सब का आपस में फ्रिक्शन होगी, बिल्कुल पोल्स अपार्ट होंगे इन मैनी वेज। लेकिन देखें, हम लोगों ने प्रिंट में जर्नलिज्म किया और खबर को खबरें बना के देते रहे। यहाँ पे क्या है जो अब फैशन चल पड़ा है कि ये कागज आ गया मेरे पास, किसी ने भी दे दिया, और इसको मैं गॉस्पेल ट्रुथ करके ना तो मैं ऐसे कहूंगा कि जी ये इसने अरबों खा गया, खरबों खा गया, सबूत मौजूद है मेरे पास, हाँ सबूत, ये नहीं, ये फिक्र नहीं होगी कि इसको क्रॉस चेक करूं कि जी देखूं कि ये क्या ये सही भी डॉक्यूमेंट है या जाली किस्म का है। और मैं आपको बताऊं कि जो इसलिए मैं ये समझता हूँ बेसिकली कि देखें, हम नहीं सुधरने के लिए तैयार, मेरी कन्विक्शन है कि हम खुद सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इम्तियाज साहब भी कह रहे हैं ना, उन्होंने बहुत कोशिश की है, हम खुद सुधरने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बेसिकली वैसे हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन हमें रेगुलेटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग। मुबशर साहब, अंसार भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम सुधरने को तैयार नहीं है, डूम्सडे सिनेरियो एक नजर आ रहा है। आपको कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आती है कि यहाँ से हम आगे किसी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो क्या वे फॉरवर्ड इसके लिए हो सकता है? देखिए, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दे दूं। डॉन की एक खबर आई थी जिसको बाद में डॉन लीक्स का नाम दिया गया। उस पर एक कमीशन बना, डॉन वालों ने अपने आप को पेश भी किया, हकाइक भी सामने रखे। वो इतनी बड़ी खबर थी, उस पर एक वजीर साहब चले गए, एक सेनेटर साहब फारिग हो गए, मतलब 2 वजीर फारिग हो गए, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट फारिग हो गए। वो रिपोर्ट जो है वो कहाँ है, मुझे बताएं। अवाम के सामने नहीं आनी चाहिए ताकि अवाम को हकीकत का पता चले, क्योंकि इस तरह की अब ये दोबारा बातें हो रही है, मीडिया कमीशन बना ले, वो ये जब वजीर दाखिला थे तब तो नहीं सामने लाए, जब अब वो वजीर दाखिला नहीं है अब वो कहते फिर रहे कि जी डॉन लीक्स रिपोर्ट मंजर यहाँ पे आनी चाहिए। बिल्कुल, तो भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, लोगों का हक है जानने का, हम लोगों को जानने का हक देने पे तैयार ही नहीं है। ना मीडिया तैयार है, ना हुकूमत तैयार है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट तैयार है। जब तक ये नहीं होगा, ऐसी मिसालें, हम ये रिपोर्ट्स बनाते हैं, मीडिया कमीशंस बना लेते हैं, उनकी रिपोर्टें जो हैं वो सजा के अपनी अलमारियों में तो रख लेते हैं, लेकिन जिस बेचारे सामे को या क़ारीन को या आपने पढ़ने वालों को जो है एक हिजान में मुब्तला रखा
1 سال پورے، ان کو آپ اینڈ میں بتاتے نہیں ہیں کہ جناب تحقیقات کا ہوا کیا، وجوہات کیا تھی، کیا خبر صحیح تھی، کیا خبر غلط تھی. بالکل. تو اسی طریقے سے دیکھیں نا، اسی وجہ سے صحافیوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ جی جو بھی لکھ دیں، کیا فرق پڑتا ہے، جو بھی بول دیں ٹی وی کے اوپر. اور یہ لائیو دیکھیں ٹیلی ویژن پروگرامز جو ہیں پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، ان کا جو پروڈیوسر ہے وہ اس کا پائلٹ ہوتا ہے. یہاں پر اینکر جو ہے وہ اللہ میاں نعوذ باللہ اللہ میاں بن کے آتا ہے، نہ وہ کسی کو بتاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ جو اس نے بولنا ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے. بعد میں سارے جو ہے وہ اس کا ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول کرتے رہتے ہیں. پھر ایک نئی میں نے ٹرم سنی، امتیاز صاحب کا ایک بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں مختلف جو اینالسٹ بیٹھتے بھی ہیں. اسی طرح کے پروگرامز کے بارے میں نے ایک سینئر ایڈیٹر سے بات کی. میں نے کہا جناب یہ بہت سے ایسے جونیئر تجزیہ کار بھی آ گئے ہیں تو وہ جو کوالٹی آف ڈیبیٹ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو مجھے جواب دیا گیا کہ جی ہم نے ایک پی ٹی آئی کا یا فوج کا ترجمان بھی تو بیچ میں رکھنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سی صحافت ہے؟ یہ تمام سکول آف تھاٹس کو لگا کر کے آپ بیسیکلی پلورالٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلورالٹی آف اوپینین ایسا نہیں ہے. لوگ جو ہے لوگوں کو جو آلریڈی کنفیوز ہیں ان کو کلیرٹی چاہیے، ان کو سمت چاہیے. ہم بے سمت گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور جو آلریڈی نیریٹو ہمارے معاشرے میں ہے اس کو ہم مزید خراب کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھا جو بھی خبر کے بعد جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ قتل و غارت ہی ہوتی ہے، اس میں کبھی کوئی تعمیری پہلو نہیں نکلتا. ٹھیک. امتیاز عالم صاحب، آپ کو کچھ مثبت وے فارورڈ اس میں دکھائی دے رہا ہے، کوئی امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے؟ اور تجزیے کا پروگرام چونکہ آپ کرتے ہیں تو کیا تجزیے کے ذریعے ایک لائسنس مل گیا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں جو ایک چل رہی ہے ڈیبیٹ ہماری سوسائٹی میں آ کر؟ لیکن دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ یہ کثرت رائے ہونی چاہیے اور ڈائیورسٹی آف ویوز ہونی چاہیے. اس سے لوگوں کو اپنی رائے بنانے میں مدد ملتی ہے. لوگ پہچان جاتے ہیں کون سی رائے کمزور ہے، کون سی رائے میں کیا حکم ہے، لوگ اپنی رائے خرچ کرتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ذکر کیا ہے انہوں نے رپورٹ کارڈ کے حوالے سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کون سا ٹاک شو ہے جو ریگولیٹ نہیں ہو رہا، جہاں سوالات بن کر نہیں آتے. یہ جو ایک ہجوم ہے ہمارے دفاعی تجزیہ کاروں کا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور کتنے میڈیا کے لوگ ہیں جو اب باقاعدہ پے رول پہ ہیں؟ ہمارے لیے بڑی مشکل بن گئی ہے جو لوگ اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ جو انہوں نے سلیم شہزاد کیس میں جو فائنڈنگز کی تھی ذرا اس کے بارے میں پتہ کروائیں، وہ بھی اس پہ بھی فالو اپ کریں کہ اس میں کیا ہوا اور اس میں کیا انہوں نے ذمہ داریاں کا تعین کیا تھا اور کیا سفارشات کی تھی. آج سماعت کے دوران ذکر ہوا اس کیس کا بھی، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کمیشن بنتے ہیں، معاملہ کو کھاتے میں چلا جاتا ہے، جس طرح سلیم شہزاد کا گیا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے جب وہ اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے میں وہاں پہنچا تھا اور وہاں پہ جا کے میں نے اپنا بیان دیا تھا جو میں نے اخبارات میں چھپوایا. اور تیسری بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ جو عباسی صاحب جیسے کہہ رہے تھے یہ 500-600 کے قریب جتنے بھی ہیں، مجھے تعداد کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، ابھی کتنے اسٹے آرڈر دیے گئے، ذرا اس کے اوپر بھی ذرا اس کا جائزہ بھی لے لیں. اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک اسپیشل بینچ بنا دیں کہ جہاں وہ دیکھیں کہ بھائی میری ہوئی ہے، یہ کسی شہری کی مجھ سے ہوئی ہے، وہ شہری وہاں جا کر اپنی اپیل دائر کر سکے کہ مجھے خدا کا واسطہ اس ہمارے بدتمیزی سے بچایا جائے. اور پھر یہ کہ یہ جو لاز آلریڈی جو کوڈ آف ایتھکس ہے انہیں انفورس کرایا جائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ خود عدالتیں جو ہے حائل رہی ہیں اور یہ جو ہمارا ڈیفیمیشن لا ہے، ازالہ عرفی کا جو قانون ہے، اسے اس کا وہ نوٹس لیں، اسے پارلیمنٹ میں بھیجیں واپس. اور یہ جو میں نے کیس کیا ہوا ہے 6 سال سے پیشی لگ رہی ہے، اس کی کوئی بھی نہیں آ رہا. اس میں نے 2-3 کیس فائل کیے ہوئے، کوئی سنوائی نہیں ہے. اور اگر سنوائی نہ ہو بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ. مسلسل باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت تمام مہمانوں کا دیکھیں ایک چیز جو ہمیں احتیاط میں کہتا ہوں سب کو ایک بات ریئلائز کرنی چاہیے، جو سب سے بڑا ایک ظلم ہو رہا ہے نا ہمارے میڈیا اور خاص طور پہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا، انہوں نے جو پولیٹیشنز ہیں، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، کسی کو بے شک پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو،
پالیٹیشنز کو بس گالیاں دینی ہیں، گالیاں دیں گے تو آپ کی ریٹنگ بڑھے گی، لوگ آپ کو دیکھیں گے، اور جو الزام دل میں چاہے آپ دے دیں، میرا خیال ہے اس ظلم سے بھی ہمیں تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں خود احتسابی کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اسے برقرار رکھ سکیں۔ اور بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔